سورہ العنکبوت رکوع نمبر 7 تلاوت. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سورہ العنکبوت رکوع نمبر 7 ترجمہ کنز الایمان. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے. پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جب ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتیں. تو اب جانا چاہتے ہیں، اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے. کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. سورہ العنکبوت رکوع نمبر 7 تفسیر. ناظرین و ناظرات، دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، یہ نقلی ہے، یہ عارضی زندگی ہے. کچھ وقت کے لیے برتنے کی خاطر ہمیں یہاں بھیجا گیا. دیکھتے ہیں کون نیکیاں کماتا ہے، کون گناہ زیادہ کماتا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اصلی اور دائمی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور بتایا گیا کہ لوگوں امن والی جگہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ حالت جاہلیت میں بھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار و اعلان نہیں فرمایا تھا، تب بھی خانہ کعبہ بڑے امن والی جگہ تھی. ڈاکو یہاں ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، چور چوری نہیں کرتے تھے، اور کوئی غلط کام یہاں نہیں ہوتا تھا. لوگ ان لوگوں کے جانوروں اور مویشیوں کو بھی چوری نہیں کرتے تھے. یہ اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ اپنے جانور لے کر جنگلوں میں کہیں جاتے تو ان کے گلوں میں ایک علامت ہوتی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے محلے میں، ارد گرد کے محلے میں رہنے والے لوگوں کے جانور ہیں. تو ڈاکو دوسروں کے جانور چوری کرتے، بیچ میں اگر کوئی ایسا جانور آ جاتا تو اس کو خانہ کعبہ کی طرف واپس موڑ کے بھیج دیتے، واپس کر دیتے تھے، جناب غلطی سے یہ چوری کر لیا، ہم دوسرے کو ڈاکہ مارنے گئے تھے، یہ آ گیا. ڈاکو اس جانور کو نہیں لے کے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان محلے داروں کے یہ جانور ہیں، ہم ان کا لحاظ رکھتے ہیں. تو فرمایا اس گھر کا ادب کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ، یعنی وہ ڈاکو بھی جو ہے نا، اس گھر کی برکت سے تمہارے مالوں کو بھی بچاتے تھے اور تمہارے مالوں کو نہیں لوٹتے تھے. تو تم اس کا شکر ادا کرو، نہ شکریہ کیوں کرتے ہو؟ جب پھنستے ہو تو پھر اس کو پکارتے ہو، اور جب وہاں سے نکل آتے ہو تو پھر غیر اللہ کی طرف خیال تمہارا چلا جاتا ہے، اپنے بتوں کی طرف خیال چلا جاتا ہے. یہ بت کچھ بھی نہیں ہے، صرف حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں بچاتا ہے مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے. مجھے اگر سمجھنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو، تو بے شمار رستے ہیں مجھے سمجھنے کے لیے. اس کائنات میں غور کرو، اپنی جان میں غور کرو، کہیں بھی توجہ کرو، تمہیں میری معرفت نصیب ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے. حضرت جنید بغدادی نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ جو توبہ کے اندر کوشش کریں گے اللہ انہیں اخلاص کی راہ عطا کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض نے اس کی تفسیر فرمایا جو علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ان کو عمل کی راہ بھی عطا فرما دیں گے. حضرت سعد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو سنت کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے اللہ انہیں جنت کا راستہ آسان فرما دے گا.